بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام معلم القرآن، یونٹ نمبر 2 اور سبق نمبر 2۔ آج کا جو سبق ہے وہ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے لفظ لکھا ہوا ہے الکتاب، اور اس کی نیچے مطلب لکھا ہوا ہے کتاب۔ الکتاب کتاب، لیکن اس کے سامنے دیکھیے کہ للکتابی، یعنی یہاں پر کس چیز کا اضافہ ہوا ہے؟ تو آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ لام کا اضافہ ہوا ہے، یعنی للکتابی، کتاب کے لیے، یعنی پیچھے تو کتاب تھا، اس کا مطلب بھی کتاب، لیکن یہاں پر لام کے اضافے کی وجہ سے کے لیے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی للکتابی، کتاب کے لیے۔ اب نیچے مثال دیکھیے کہ الاسلام، اسلام، لیکن للاسلامی، اسلام کے لیے۔ الانسان، انسان، للانسانی، انسان کے لیے۔ الزکوۃ، زکوٰۃ، للزکاتی، زکوٰۃ کے لیے۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا انا، اور انا کا مطلب تھا بے شک، انا بے شک، اور فا انا کا لفظ بھی استعمال ہوا تھا، یعنی فا تو، انا بے شک، تو بے شک۔ اور اب آپ نے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارے اسباق گزریں گے آپ نے ان الفاظ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ آگے جب کتے بنیں گے، یعنی آیات بنیں گی، تو اس میں آپ کو یہ بہت آسانی ہوگی جب یہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، یعنی انا بے شک، اور یہاں پر دوسرے سبق میں لام کا اضافہ ہوا ہے، یعنی کے لیے۔ انا بے شک اور لام کے لیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اوپر سے مثالوں سے واضح ہے کہ لام کا مطلب کے لیے ہے، اور اس کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے عموماً زیر ہوتی ہے، یعنی جو لام لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے نیچے ہر جگہ لام کے نیچے زیر آئی ہے، اور اس سے مل کر اگلا لفظ ایک کتاب بن رہا ہے، یعنی جب لام کے ساتھ کوئی اور لفظ بن رہا ہے، اس کے ساتھ مل رہا ہے، تو وہ ایک مکمل کتاب بن جاتا ہے۔ اب ہم نے ان دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ کرنا ہے، یعنی لام کا مطلب الگ سے نہیں کرنا اور نہ ہی دوسرے لفظ کا مطلب الگ سے کرنا ہے۔ اب ہم نے ان دونوں کو ایک جملے کی صورت میں لے کر آنا ہے۔ تو اگر یہ جملے کے اختتام پر ہو تو اس میں ہے کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جملے کے اختتام پر ہو، یعنی یہ لام اگر جملے کے آخر پر ہو تو اس میں ہے کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے۔ ان قرآنی کتوں کا مفہوم آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم ان کا ترجمہ نیچے کرتے ہیں، اور آپ نے ان الفاظ کو ان کے سامنے ان کا مفہوم بھی لکھنا ہے، یعنی جیسے میں آپ کو کرواؤں گی آپ نے اس کے سامنے اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ جیسے للہ، اللہ کے لیے، للآخرۃ، آخرت کے لیے، للتقویٰ، پرہیزگاری کے لیے، للہدیٰ، ہدایت کے لیے، للقتال، لڑائی کے لیے، للحسنی، اچھائی کے لیے، للشمس، سورج کے لیے، للکذب، جھوٹ کے لیے، للبشر، انسان کے لیے، للرحمن، رحمان کے لیے، للاسلام، اسلام کے لیے، للحق، حق کے لیے۔ اب آپ یہاں پر ایک اور چیز دیکھیے کہ لفظ للحق کی قاف، اس کو اپنی کتاب کے اوپر ذرا غور سے دیکھیے، اور اس قاف کے اوپر زبر ہے اور زبر کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے؟ زبر ہے اور زبر کے اوپر شد ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ زبر نہیں ہے بلکہ یہ زیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ زبر نہیں ہے بلکہ یہ زیر ہے۔ اب ہم اس کو للحق نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے للحق، حق کے لیے۔ تو یعنی جب بھی شد کے اوپر زبر ہو تو وہ زبر کے معنی میں آتا ہے، اور جب وہ شد کے نیچے ہو تو وہ زیر کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر للحق، حق کے لیے، للصلاۃ، نماز کے لیے، للحرب، جنگ کے لیے، للسائل، سوالی کے لیے، یعنی سائل سوال کرنے والا، سوالی سوال کرنے والا، للقمر، چاند کے لیے، للکفر، کفر کے لیے، للذکر، مرد کے لیے، للنبی، نبی کے لیے، للانسان، انسان کے لیے، للسحت، حرام کے لیے، للغیب، غیب کے لیے، للخیر، بھلائی کے لیے، للقوم، قوم کے لیے، للارض، زمین کے لیے، للشیطان، شیطان کے لیے، لیلیسر، آسانی کے لیے، للدین، دین کے لیے۔ اب یہاں پر بھی شد کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر دال کے ہم سمجھیں گے کہ یہ زیر ہے،
للدینی دین کے لیے، للایمانی ایمان کے لیے، للکتابی کتاب کے لیے، للشہادتی گواہی کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، للساعتی قیامت کے لیے، للجبلی پہاڑ کے لیے، للزکاتی زکوٰۃ کے لیے، للعسرہ مشکل کے لیے۔ تو یہاں پر تمام الفاظ کے نیچے لام ان کے ساتھ لگا ہے، تو اس کے نیچے زیر ہے، اور زیر کی آنے کی وجہ سے، لام کے ہونے کی وجہ سے کے لیے کا مفہوم پایا گیا ہے، تو اس لیے ہم نے ان سب کے ساتھ کے لیے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہت سارے آسان الفاظ اس سبق میں ہیں، جیسے کہ ہدا، ہدایت، تقویٰ، پرہیزگاری، یعنی اردو میں بھی اکثر الفاظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت آسان الفاظ ہیں۔ جو الفاظ آپ کو یاد ہیں اور آپ ان کا مطلب لکھ سکتے ہیں وہ تو صحیح ہیں، آپ ان کے سامنے ان کا مطلب لکھ لیں گے، لیکن جو مطلب پہلے سے لکھے ہوئے ہیں وہ مشکل ہیں، آپ ان کو اچھے سے یاد کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو آسانی ہو۔ اب دوسرا پیراگراف دیکھیے کہ اگر لی کے بعد الف لام کے بغیر لفظ ہو تو کسی یا ایک کے مفہوم کا اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی مثال کی طرح دیگر کتوں کا ترجمہ خود کریں۔ جیسے اگر لام کے بعد یعنی جیسے اوپر لام کے نیچے زیر تھی تو اس کے بعد الف لام کے بغیر ہو، یعنی اوپر تمام مثالوں میں آپ دیکھیے کہ لام کے بعد لام ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر الف لام کے بغیر ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، کسی یا ایک کا مفہوم کا اضافہ ہوگا۔ جیسے للرسول ایک رسول، یا کسی رسول کے لیے، یعنی لام کی وجہ سے کے لیے کا مفہوم، اور الف لام نہ ہونے کی وجہ سے کے لیے کسی یا ایک کا مفہوم پایا گیا، یعنی لرسول کی ایک یا کسی رسول کے لیے، لشیء کسی چیز کے لیے، لحدیث کسی بات کے لیے، لإثم کسی گناہ کے لیے، للنبی کسی نبی کے لیے، لقوم ایک قوم کے لیے، کسی یا ایک دونوں کا مفہوم پایا جا سکتا ہے یہ، لیکن معنی کی مناسبت سے وہاں پر ہم کسی یا ایک کا استعمال کریں گے۔ لیوم کسی دن کے لیے، لبلد ایک شہر کے لیے یا کسی شہر کے لیے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، لشاعر کسی شاعر کے لیے، لمؤمن ایک مومن کے لیے، لنفس کسی جان کے لیے، لأجل ایک مدت کے لیے، لقتال کسی جنگ کے لیے، لرجل ایک مرد کے لیے، لبشر کسی انسان کے لیے۔ تو یہاں پر آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں اپنے دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو لام اور اس کے نیچے زیر، اور اس کا مطلب کیا بنے گا۔ ابھی جب آپ نے اوپر تمام الفاظ کے ساتھ وہ مطلب لکھا ہے تو اب آپ کو اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی لام کا مطلب ہے کے لیے، یعنی للکتابی کتاب کے لیے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ یہاں پر الف لام کے بغیر لام ہو، یعنی لام شروع میں آئے اور اس کے بعد دوسرا لام نہ ہو، یعنی الف لام کے بغیر کوئی لفظ ہو تو اس کے ساتھ کسی یا ایک کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے ان دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان کو اچھے سے یاد کیجئے، ان کے سامنے ان کا مطلب لکھیے تاکہ آپ کو یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں اور آئندہ آنے والے اسباق میں آپ کو آسانی ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔